ماجی قدرت اللہ شہاب۔ تدریسی مقاصد: مصنف کا تعارف اور سبق کی پڑھائی کرنا، سبق کی پڑھائی اور وضاحت کرانا، سبق کا عمومی جائزہ اور مرکزی خیال جاننا، تنقیدی سوالات کا جواب جاننا، ذخیرہ الفاظ میں بہتری اور عمدگی کرنا۔ مصنف کا انداز بیان: سادگی اور شگفتہ انداز، روزمرہ زبان و بیان کا استعمال، انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ، برجستہ جملوں سے حسن بیان، متانت اور دلکش انداز بیان۔ گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازے پر سپاہیوں کا پہرا۔ جب عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا، لیکن ماں جی پر اس سارے جاہ و جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا، بلکہ ماں جی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر ماحول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی۔ ان دنوں سر مالکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے۔ ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماں جی سے ملنے آئے۔ انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں۔ یہ بے حجابی ماں جی کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا، تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر ہی گئی ہے، اب آپ اپنی بیٹی کی عاقبت تو خراب نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا، سینا پرونا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیجا۔ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کیچز سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے۔ ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا۔ ماں جی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے۔ کھانے لذیذ تھے۔ لارڈ کیچز نے اپنی تعریف میں کہا، مسٹر گورنر، جس خانسامے نے یہ کھانا پکایا ہے، برائے مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں۔ دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرحاں اور شاداں گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماں جی باورچی خانے کے ایک کونے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں۔ ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر لارڈ کیچز یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسامہ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ میں؟ ماں جی تنک کر بولی، میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ پھر آپ کیا کرتے؟ میں؟ عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا، میں ان مونچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائس رائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا، جیسے سر سید کے ہاں سے بھاگا تھا۔ ماں جی پر ان مکالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماں جی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھون کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔ گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چرچا ماں جی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا، بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں، لیکن گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے خواہ مخواہ؟ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے،
रगे दराफ फड़क उठी और बेइतनाई से फरमाया, भागो, ये तुम्हारा नाम थोड़ा है। गवर्नरी तो दरअसल तुम्हारी सौकन है जो दिन रात मेरा पीछा करती रहती है। मजाक की चोट थी। अब्दुल्ला साहब ने समझा बात आई गई हो गई, लेकिन माजी के दिल में गम बैठ गया। इस गम में वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लगी। कुछ अरसे के बाद कश्मीर का महाराजा प्रताप सिंह अपनी महारानी के साथ गिलगित के दौरे पर आया। माजी ने महारानी से अपने दिल का हाल सुनाया। महारानी भी सादा औरत थी, जलाल में आ गई। हाय हाय, हमारे राज में ऐसा जुल्म! मैं आज ही महाराजा से कहूँगी कि वो अब्दुल्ला साहब की खबर ले। जब ये मुकदमा महाराजा प्रताप सिंह तक पहुँचा तो उन्होंने अब्दुल्ला साहब को बुलाकर पूछगछ की। अब्दुल्ला साहब भी हैरान थे कि बैठे बिठाए ये क्या अफ्ताद आ पड़ी, लेकिन जब मामले की तह तक पहुँचे तो दोनों खूब हंसे। आदमी दोनों ही वज़ादात थे। चुनांचे महाराजा ने हुक्म निकाला कि आइंदा से गिलगित की गवर्नरी को वजारत और गवर्नर को वज़ीर वजारत के नाम से पुकारा जाए। 1947 की जंग आज़ादी तक गिलगित में यही सरकारी इस्लाहात राइज थी। ये हुक्मनामा सुनकर महारानी ने माजी को बुलाकर खुशखबरी सुनाई कि महाराज ने गवर्नरी को देश निकाला दिया है। अब तुम दो धो नहाओ, पोतों खुलो। महारानी ने कहा, कभी हमारे लिए भी दुआ करना। महाराजा और महारानी की कोई औलाद ना थी, इसलिए वो अक्सर माजी से दुआ की फरमाइश करते थे। औलाद के मामले में माजी क्या वाकई खुश नसीब थीं? ये एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब आसानी से नहीं सूझता। माजी खुद ही तो कहा करती थी कि इन जैसी खुश नसीब माँ दुनिया में कम ही होती हैं, लेकिन अगर सब्र और शुक्र, तस्लीम और रज़ा की ऐनक उतार कर देखा जाए तो इस खुश नसीब के पर्दे में कितने दुख, कितने गम, कितने सदमे नज़र आते हैं। अल्लाह मियाँ ने माजी को 3 बेटियाँ और 3 बेटे अता किए। 2 बेटियाँ शादी के कुछ अरसे बाद यके बाद दीगरे फौत हो गई। सबसे बड़ा बेटा ऐनुल आलम शबाब में इंग्लिस्तान में जाकर गुजर गया। कहने को तो माजी ने कह दिया कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन क्या वो अकेले में चुप चुप कर खून के आंसू रोया ना करती होंगी। जब अब्दुल्ला साहब का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 62 साल और माजी की उम्र 55 साल थी। सहपहर का वक़्त था। अब्दुल्ला साहब बांग की खुदरी चारपाई पर हस्बे मामूल गाँव तकिया लगाकर नींद दराज थे। माजी पानी की बैठी चाकू से गन्ना छील कर उनको दे रही थीं। वो मज़े मज़े से गन्ना चूस रहे थे और मजाक कर रहे थे। फिर यकायक संजीदा हो गए और कहने लगे, भगवान, शादी से पहले मेले में मैंने तुम्हें 11 पैसे दिए थे, क्या उनको वापस करने का वक़्त नहीं आया? माँ जी ने नई दुल्हनों की तरह सर झुका लिया और गन्ना छीलने में मसरूफ़ हो गई। इनके सीने में बैक वक़्त बहुत ख्याल आमदे। अभी वक़्त कहाँ आया है सरताज? शादी के पहले 11 पैसों की तो बड़ी बात है, लेकिन शादी के बाद जिस तरह तुमने मेरे साथ निभाह किया है, इस पर मैंने तुम्हारे पाँव धोकर पीने हैं, अपनी खाल की जूतियाँ तुम्हें पहनानी है। अभी वक़्त कहाँ आया है मेरे सरताज? लेकिन कज़ा और कदर के बही खाते में वक़्त आ चुका था। जब माँ जी ने सर उठाया तो अब्दुल्ला साहब गन्ने की काश मुंह में लिए गाँव तकिए पर सो रहे थे। माँ जी ने बतेरा बुलाया, हिलाया, चमकारा, लेकिन अब्दुल्ला साहब ऐसी नींद सो गए थे जिससे बेदारी क़यामत से पहले मुमकिन ही नहीं। माँ जी ने अपने बाकी मानदा 2 बेटों और 1 बेटी को सीने से लगा कर तलकीन की, बच्चा
رونا مت، تمہارے ابا جی جس آرام سے سو رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خاوند کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الہڑ دلہن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن اس کے سر پر لا کر نہیں بٹھایا۔ جب وہ خود چل دیے تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئے جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیانات میں سرگرداں رکھے گا۔ اگر ماجی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے۔ ماجی کے نام پر فاتح دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتح درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے۔ ماجی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔ سبق ماجی میں قدرت اللہ شہاب نے ماں کے کردار میں ممتا کی خوشبو اور جھلک کو نمایاں کیا ہے۔ مثالوں سے بیان کریں۔ یہ افسانہ قدرت اللہ شہاب کا بہترین افسانہ ہے جو ان کے افسانوی مجموعہ ماجی کا اولین افسانہ ہے۔ اس افسانوی مجموعے میں کل 26 افسانے شامل ہیں۔ اس کا دباچہ احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کا زیر بحث افسانہ دراصل ان کی والدہ محترمہ سے محبت اور عقیدت کا عکاس ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ افسانہ نہیں بلکہ ایک خاکہ یا ایک سوانح عمری کی شکل اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی والدہ کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی داستان کو نہایت اختصار سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے افسانے میں جو بیان کیا ہے اس الفاظ سے ان کی ماں ایک طرف سعادت مند بیٹی ہیں اور دوسری طرف وہ ایک فرض شناس، وفا شعار اور خدمت گزار بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ شفیق ماں کے کردار میں بھی نظر آتی ہیں۔ ان کے مزاج میں سادگی، درویشی، صبر و شکر، قناعت پسندی، سادگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ غربت سے لے کر تونگری تک کے سفر میں ان کی فطری سادگی پوری طرح قائم ہے۔ ایسے وقت میں جب ان کا شوہر ایک علاقے کا گورنر ہے تب بھی ان مزاج میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ گھر کے کام خود سر انجام دیتی ہیں۔ صبر اور تسلیم و رضا کا یہ حال ہے کہ جوان بیٹے اور شوہر کی موت پر بھی کسی کو روتی نظر نہیں آتی۔ مصنف لکھتے ہیں، کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا نہ کرتی ہوں گی؟ اولاد کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پر عائد ہے۔ یہ دونوں گاڑی کے دو پہیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، مگر اسلام اور معاشرے نے ماں کو جو اضافی اہمیت دی ہے اور جنت میں اس کے قدموں تلے رکھ دی ہے، اس اعزاز کی بنیادی وجہ یہ ہے تربیت اولاد کے حوالے سے ماں کی کچھ خصوصی ذمہ داریاں ہیں جو شاید باپ پر عائد نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ ان کا متحمل ہو سکتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی ماں کا کردار ایک ایسی ہی بے مثال ماں کا کردار ہے جس کی زندگی کا محور و مرکز اس کا گھر اور بچے ہیں۔ وہ صبر اور تحمل کی دیوی ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں، تمہارے ابا جی جس آرام سے رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ قدرت اللہ شہاب کی ماں ماجی سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے عقیدت کا باعث تھیں۔ قدرت اللہ شہاب نے ایک انٹرویو میں کہا، یہ میری والدہ ہیں جن سے میں بے حد متاثر تھا۔ المختصر یہ کہ
کہا جا سکتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب کی ماں جی کا کردار دراصل میں ماں کے کردار کی خوشبو اور مہک کی واضح جھلک ہے۔ ماں جی کا کردار ایک ایسی ماں کی نمائندگی کرتا ہے جو اولاد کی بہترین تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو دینی لحاظ سے بھی مضبوط بنا کر معاشرے کی فلاح کا موجب بناتی ہے۔